الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نويت سنة الاعتكاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں. دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اس موضوع کے اوپر جمعے کا بیان ہوگا. وہ موضوع ہے باب فدق اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. یہ موضوع کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کا عرس مبارک آ رہا ہے تو ایک دو جمعے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے اوپر ہوں گے. موضوع تو ان کی سیرت میں اتنے ہیں کہ کئی جمعے چاہیے. اس موضوع کو سلیکٹ کرنے کا مقصد وہ حدیث پاک مد نظر ہے جو ہم سب کے مد نظر ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فتنے ظاہر ہوں، جب فتنے ظاہر ہوں، گمراہی ظاہر ہوں اور عالم اپنا علم چھپائے، جب گمراہی صحابہ کے خلاف پوسٹیں، اہل بیت کے خلاف تقریریں، لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کی کوششیں ہوں، اولیاء کرام کے خلاف لوگوں کو ورگلایا جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت عالم کا اپنا علم چھپانا، یعنی ان لوگوں کا جواب نہ دینا، صحابہ کی دفاع نہ کرنا، ان کی ناموس کی حفاظت نہ کرنا، انبیاء کی ناموس کی حفاظت نہ کرنا، اہل بیت کی حفاظت نہ کرنا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عالم اگر اس وقت اپنا علم چھپائے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت. اس موضوع کو سلیکٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چند دنوں سے، چند مہینوں سے کئی رکشوں کے پیچھے، کئی دیواروں کے اوپر، انٹرنیٹ کی کئی پوسٹوں کے اوپر یہ لفظ، یہ جملے لکھے ہوئے آتے ہیں محرومہ باغ فدق، عطیہ محرومہ باغ فدق، محرومہ وراثت ابیہا باغ فدق کے غاصبوں آگے معاذ لفظ لعنت لکھا ہوتا ہے. یہ سارے عام جملے چل رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم عوام کو پتہ ہی نہیں کہ یار یہ کیا ہے، باغ فدق کیا ہے، یہ کن کے اوپر لعنت ہو رہی ہے معاذ اللہ، یہ کس کو کہا جا رہا ہے کہ محرومہ باغ فدق، یہ کیا ہے؟ یہ گستاخ صحابہ اپنا عقیدہ سر عام ظاہر کر رہے ہیں. محرومہ باغ فدق کا مطلب ہے حضرت فاطمہ کو اپنے والد کی جائیداد سے محروم کرنے والے، اور ان سے مراد کن کو لیا جاتا ہے؟ صحابہ کرام کو، بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق کو لیا جاتا ہے. دعویٰ ان کا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں ایک باغ تھا جس کا نام تھا باغ فدق، فدق نام کا ایک باغ تھا. جب حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کریں گے
تو حضرت فاطمہ نے تقاضا کیا کہ مجھے وراثت میں میرے والد کا جو باغ ہے وہ دیا جائے. تو کہا جاتا ہے کہ ابوبکر صدیق نے نہیں دیا. ابوبکر صدیق نے وہ باغ نہیں دیا. اس کے طور پر پھر یہ جملے بولے جاتے ہیں محرومہ باغ فدق، اپنے باپ کی جائیداد سے محروم. اور پھر باغ فدق کے چوروں کے اوپر، باغ فدق کے غاصبوں کے اوپر آگے کیا کہا جاتا ہے؟ لفظ معذرہ گالی گلوچ کی کہی جاتی ہے. یہ سیدھا سیدھا حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بہتان بھی ہے اور آپ کی سرعام توہین بھی ہے. ہمارے اداروں کو، ہمارے دیگر لوگوں کو، مسلمانوں کو، صحابہ کے ماننے والوں کو چاہیے کہ اس مسئلے کے اوپر غور و فکر کریں. سرعام صحابہ کے بارے میں اس طرح گالیاں نکالنا اور عطیہ محرومہ باغ فدق فی سبیل اللہ، جس طرح ہم لکھتے ہیں نا کہ یہ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ پہ ہے، تو اس کے اگینسٹ کہا جاتا ہے کہ عطیہ باغ محرومہ باغ فدق، باغ فدق کی جو محرومہ ہے ان کے نام کا عطیہ. آج جو موضوع ہوگا وہ ساری زندگی یاد رکھنے والا، وہ آگے لوگوں کو سمجھانے والا ہے کہ یار باغ فدق ہے کیا، وہ کیا مسئلہ ہے. یہ میرا بھی فرض بنتا ہے کہ جب فتنے ظاہر ہوں تو بندہ اپنا حق ادا کرے، جو شریعت کا حکم ہے وہ ہم بیان کریں. جو مال غنیمت ہوتی ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ جب کسی کافر کے ساتھ لڑائی ہو، جب کسی کافر کے ساتھ لڑائی ہو اور اس لڑائی کے دوران کافروں کی جو چیزیں قبضے میں آ جائیں، ان کے گھوڑے، ان کا اسلحہ، ان کا دیگر کھانے پینے کی چیزیں، اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. یہ پھر مجاہدوں میں تقسیم ہوتی ہے، جو بھی جنگ کے اندر شریک ہوئے ہوں، اور بھی اس کے کچھ مزید تفصیلی احکام ہیں. اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. ایک ہوتا ہے مال فے، مال فے، مال غنیمت اور شے ہے، مال فے اور شے. مال فے کیا ہوتا ہے کہ بغیر جنگ کے کافروں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، بغیر جنگ کے کافروں نے اپنا قبضہ جو ہے، وہ اپنا شہر جو ہے، اپنا ملک جو ہے وہ مسلمانوں کے سپرد کر دیا. اس کو کہتے ہیں مال فے. فدق نام کا ایک باغ تھا جو خیبر کے اندر تھا. جب آقا علیہ السلام نے خیبر پر حملہ کیا تو یہودیوں نے یہ سب کچھ جو تھا یہ سپرد کر دیا مسلمانوں کے. اب وہ جو باغ تھا وہ کیا تھا؟ وہ مال فے تھا. آقا علیہ السلام اس باغ کی آمدن سے، اس باغ کی آمدن سے اپنی ازواج مطہرات کا خرچہ اٹھاتے تھے، اہل بیت ان کا خرچہ، پھر کوئی مہمان آ جاتا تو پھر ان کا خرچہ، یوں ہی اور مساکین، جہاد وغیرہ میں اس میں سے آقا علیہ السلام اپنا حصہ ملاتے تھے. نبی کی یہ شان ہوتی ہے، وہ چندوں سے نہیں چلتے. نبی جو ہوتے ہیں آقا علیہ السلام پہلے تجارت کرتے تھے، پھر آپ کا جو گزر بسر ہوتا تھا وہ جہاد سے ہوتا تھا. تو یہ بھی جو باغ تھا وہ جہاد کے طور پر، مال فے کے طور پر ملا ہوا تھا، اور اس سے آپ کا کیا چلتا تھا؟ گزر بسر چلتا تھا. جب آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ کر گئے تو حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے تو آپ نے جس طرح یہ باغ کا خرچہ پہلے چل رہا تھا اسی کو ہی کنٹینیو کیا. اسی خرچے سے سرکار کی جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں ان کو خرچہ دیا جاتا تھا، اسی نفع میں سے اہل بیت کی بھی خدمت کی جاتی تھی، اسی سے دیگر جو فقراء ہوتے تھے ان کا نظام جو تھا وہ چلتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو عام طور پر اٹھایا جاتا ہے
کہ ہر بندے کی جو جائیداد ہوتی ہے وہ وراثت بنتی ہے. جب ایک بندہ مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی جائیداد جو ہوتی ہے وہ وراثت ہوتی ہے. زندگی میں کسی کی جائیداد وراثت نہیں ہوتی. اب جس طرح دیگر لوگ دنیا سے پردہ کرے تو ان کی جائیداد وراثت بنتی ہے، تو اسی طور پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے تو آپ کی جائیداد بھی کیا ہونی چاہیے تھی؟ وہ وراثت ہونی چاہیے تھی جس کو لے کر بات کی جاتی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے. حدیث پاک یہ ہے، بخاری شریف کے اندر ہے اور بھی کئی کتابوں کے اندر ہے، کہ نبی کا مال وراثت نہیں ہوتا. یہ آقا علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور یہ کئی جگہ بخاری میں آئی ہے. حدیث نمبر جو ہے وہ 3711 بھی ہے، 3712 کے اندر بھی ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ. صرف سرکار کی اپنی ذات نہیں، سرکار فرمائے ہم انبیاء، ہم جتنے بھی انبیاء ہیں یہ جو ہیں یہ وراثت نہیں چھوڑتے. ان کا جتنا بھی مال ہوتا ہے ان کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد وہ سارے کا سارا کیا ہوتا ہے؟ وہ صدقہ ہوتا ہے. نبی کی ذات جو ہے ایسی سخاوت والی ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں بھی سخی اور جب دنیا سے جاتے ہیں تب بھی سخی. اور آقا علیہ السلام کی سخاوت کا تو یہ عالم تھا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کہ جو بھی آتا تھا اس کو عطا کر دیتے تھے، کبھی نہ نہیں کی. اور اپنا عالم کیا تھا کہ کئی کئی دن گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا. اسی لیے امیر اہل سنت نے یہ شعر لکھا ہے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی خاتمے، کہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے، حالانکہ دو جہاں کی نعمتیں کن کے ہاتھ میں ہیں؟ سرکار کے ہاتھ میں ہیں. حضرت عمر بن حارث، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت نہ درہم دینار چھوڑے، نہ لونڈی غلام، نہ کچھ اور، صرف ایک سفید خچر، چند ہتھیار اور کچھ زمین چھوڑی، وہ بھی عام مسلمانوں پر صدقہ فرما گئے. یعنی چند چیزیں نبی علیہ السلام کا کیا بنی؟ وہ وراثت بنی. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عام ایک روٹین کی طرح انہوں نے بھی تقاضا کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ حدیث پاک جب سرکار کی پیش کی تو اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو تسلیم کیا اور پھر کبھی بھی اس کا مطالبہ نہیں کیا، نہ ہی آگے سے کوئی اعتراض کیا، نہ ہی یہ کہا کہ نہیں جی نہیں میں نہیں اس حدیث کو مانتی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہم سب کے اوپر یہ کرم ہوا کہ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے یہ حدیث پاک پتہ چل گئی کہ نبی کی شان ہوتی کیا ہے، کہ نبی کا مال کبھی وراثت نہیں ہوتا. یہ حضرت فاطمہ کے صدقے ہمیں پتہ چلا.
یعنی ان کا مانگنا جو تھا بیسیکلی وہ شریعت کا حکم قیامت تک کے لوگوں کو بتانا تھا کہ نبی کی یہ شان ہوتی ہے. علماء نے اور بھی کچھ لکھا اس کے تحت، اس کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس مانگنے میں کیا فوائد ہوئے، کیا حکمتیں تھیں، لیکن سب کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کا مال وراثت نہیں ہوتا. اب ہوتا کیا ہے؟ اب ہوتا کیا ہے؟ نبی کا وارث کون ہوتا ہے؟ نبی کی وراثت کیا شے ہے؟ مال تو چلو وراثت نہیں، تو روایتوں میں آتا ہے، عمدۃ القاری ملا علی جو ہے نا علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کی میراث نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے نا کہ نبی کا مال وراثت نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس بارے میں یہ بدگمانی نہ پیدا کرے کہ انہوں نے اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے مال جمع کیا ہے. ہمارے یہاں عام طور پر دینی طبقے کے بارے میں بعض لوگ بدگمان ہوئے، چندہ ہی کھادا ہونا ہی ہمیں، چندے تو سارا دا کار چل رہا ہے، بدگمانی کر لیتے ہیں نا یار سارا بس لٹ ماری کی مولویاں نے، یا اور بھی لوگوں کے بارے میں. ضروری تھوڑی ہے کہ ہر لیڈر بھی کرپٹ ہو، ہر سرکاری ملازم بھی کرپٹ ہو، ہر پولیس والا بھی کرپٹ ہو، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. کئی نیکوکار چل رہے ہوتے ہیں تو بدگمانی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے. تو اگر نبی کے بارے میں یہ بدگمانی آ جائے، نبی کے بارے میں بندہ یہ بدگمانی کر لے کہ انہوں نے لوگوں کا مال اکٹھا کیا، تو بندہ تو ویسے ہی دار اسلام سے خارج ہو جائے. تو اس لیے کہ کوئی بدگمانی سے اپنا ایمان نہ ضائع کر لے، شریعت نے یہ حکم رکھا کہ نبی کا مال وراثت ہوتا ہی نہیں، کہ ان کی جو کوششیں تھیں، ان کی جو دین کی تبلیغ تھی، وہ خالصتاً جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھی. دوسرا قول یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے اوپر بمنزلہ باپ ہوتا ہے. نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کا کیا ہوتا ہے، وہ خیر خواہ ہوتا ہے، وہ قوم اس کی اولاد کی طرح ہوتی ہے. تو وہ ساری اولاد ہی نبی کی چونکہ اولاد کہلائی، اس لیے نبی کا مال پھر کسی ایک کے لیے نہیں، وہ سب کے لیے صدقہ ہے. اپنی تمام اولاد کے لیے کیا ہے، وہ صدقہ ہے، اپنے نسب والے کے لیے پھر خاص نہیں ہوا. اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہم چھوڑ جائیں وہ کیا ہے، وہ صدقہ ہے. اب اور حدیث پاک کہ نبی کی وراثت حقیقت میں ہے کیا. مال کے بارے میں تو پتہ چل گیا کہ نبی کا مال وراثت نہیں ہوتا، تو پھر نبی کا مال ہے کیا، نبیوں کے وارث کون ہوتے ہیں؟ خود آقا علیہ السلام نے فرمایا. کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جامع ترمذی کی، حدیث نمبر 2691. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وورثوا علما فمن اخذہ اخذ بحظ وافر. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نبی ہوتے ہیں یہ درہم و دینار نہیں چھوڑتے، ان کی جائیداد وراثت نہیں ہوتی. ان کی وراثت کیا شے ہے؟ ان کی وراثت علم ہے. نبی کی وراثت علم ہے، اور جو اس وراثت میں سے
جس نے حاصل کیا نبی کی وراثت میں سے علم حاصل کیا، اس نے اپنا پورا حصہ پا لیا۔ پھر ایک اور حدیث پاک ابن ماجہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کرام جو علماء حق ہیں، گمراہ مولوی نہیں، جو علماء حق ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کرام کیا کرتے ہیں؟ درہم و دینار نہیں چھوڑ کر جاتے، انبیاء علیہ السلام علم چھوڑ کر جاتے، اپنی تعلیمات چھوڑ کر جاتی ہیں، اور جو شخص ان تعلیمات کو سیکھتا ہے، اس کا علم حاصل کرتا ہے، اس علم کو آگے لوگوں میں عام کرتا ہے، وہ نبیوں کا وارث کہلاتا ہے۔ وہ نبیوں کا کیا ہوتا ہے؟ وہ وارث کہلاتا ہے۔ جائیداد موجودہ دور میں بھی آپ دیکھ لیں، جو مال ہوتا ہے وہ کتنا عرصہ چلتا ہے، لیکن اپنے آباء و اجداد کی غیرت، اپنے آباء و اجداد کا دینی ہونا، ان کی عزت ہونا، وہ صدیوں تک قائم رہتا ہے۔ لوگ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ ہم فلاں کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی عزت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو علماء ہوتے ہیں، چاہے جتنا مرضی بے دینی والا دور ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، لوگوں کے دلوں میں پھر بھی علماء کی محبت باقی رہتی ہے۔ تو چند سیکولر لوگ، لبرل لوگ جتنی مرضی بکواس کرتے رہے، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ نماز صحیح نہیں پڑھ رہے، جب آپ روزہ نہیں صحیح رکھ رہے، اور آپ کسی عالم سے پوچھیں اور وہ آپ کو کہے کہ روزہ یوں رکھا جاتا ہے، نماز یوں پڑھی جاتی ہے، حج یوں کیا جاتا ہے، زکوٰۃ اس طرح دی جاتی ہے، ان لفظوں سے طلاق ہوتی ہے، ان لفظوں سے طلاق نہیں ہوتی، جب آپ اپنا بچہ لے کر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کون اس کے کان میں اذان دے گا، کون ہمارے والدین کے لیے ختم پڑھے گا، اس وقت جو دیندار طبقہ آ کر آپ کی مدد کرتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کے دل کے اندر، آپ کے دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہوگی۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جو بندہ کام آ جائے، وہ جتنی مرضی پروپاگنڈا کیا جائے مولویوں کے خلاف، مدرسوں کے خلاف، آج بھی اسی طرح وہ اپنی شان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کرونا کے دنوں میں انہی مولویوں نے لوگوں کی خدمتیں کی، آپ سے لے کر لوگوں تک پہنچایا، بھوکے تو نہیں نہ مرے۔ جہاں حالانکہ اس وقت بڑے بڑے تاجر جو تھے وہ پریشان تھے، لیکن کیا ہے کہ انبیاء کے جو وارث ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت میں شان بلند فرماتا ہے۔ یہ اولیاء کرام حقیقت میں تو علماء ہی ہیں نا، بغیر علم کے کبھی ولی نہیں بن سکتا بندہ، پہلے عالم پھر ولی بنتا ہے، اور ولی کی یہ شان، یہ ان کے اندر یہ ضروری ہے کہ وہ عالم ہو، کہ جس کو خود قرآن و حدیث کا نہیں پتا وہ اپنے مریدوں کی کیا اصلاح کرے گا۔ تو دنیا میں بھی ان کی عزت، کہ لوگ عزت کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، دعاؤں کا کہتے ہیں، اور آخرت کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ علماء کو قیامت والے دن کہے گا، اے گروہ علماء، میں نے تمہارے اندر اپنا علم اس لیے نہیں رکھا کہ تمہیں عذاب دوں، یہاں جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کی شفاعت فرماؤ۔ جب حافظ کو 10 بندوں کی شفاعت کا حکم ہوگا کہ 10 بندے جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ان کی شفاعت فرما لو، حاجی کے اوپر 40 بندوں کی شفاعت ہوگی کہ 40 بندوں کی شفاعت فرما لو، اس وقت عالم دین کی یہ شان ہوگی کہ کوئی تعداد نہیں، جتنوں کی چاہو شفاعت فرما لو، جتنا کوئی چاہو شفاعت فرما لو۔ اور دنیا میں یہ مقام و مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کے لیے مچھلیاں پانی کے اندر بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔
اللہ کی مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی. اور ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح اس حال میں کرو یا خود عالم ہو یا علم سیکھنے والے ہو. ہم کہتے ہیں کہ یار ساڈی صبح انج ہو کہ بڑے امیر ہو جائے, کاروبار ترقی تے ہوئے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, لیڈر بن جاؤں, بڑا افسر بن جاؤں. سنیں آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, صبح کس کی سب سے بہتر ہے؟ فرماتے ہیں صبح اس حال میں کرو کہ یا عالم ہو یا علم سیکھ رہے ہو یا علم کی محفل میں بیٹھتے ہو. علم سیکھ رہے ہو یا علم کی محفل میں بیٹھ رہے ہو. یہ جمعے والے دن جو آپ آتے ہیں یہ بھی ایک علم کی محفل ہے. آپ کسی درس میں بیٹھ گئے یہ بھی علم کی محفل ہے. آپ امیر اہل سنت کا, دعوت اسلامی کا کوئی بھی مبلغ اگر بیان کر رہا ہے, آپ مدنی چینل کے اوپر بھی اس کو سن رہے ہیں, کسی بھی سنی عالم کا آپ بیان سن رہے ہیں, یہ بھی علم کی محفل ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یا خود عالم ہو یا علم سیکھ رہے ہو یا علم کی محفل میں بیٹھتے ہو یا علماء سے محبت کرتے ہو. صبح کس حال میں کرو, یا عالم ہو یا علم سیکھ رہے ہو یا علم کی محفل میں بیٹھتے ہو یا کم از کم علماء سے محبت کرتے ہو, علم والوں سے محبت کرتے ہو, اولیاء سے محبت کرتے ہو, صحابہ سے محبت کرتے ہو, اہل بیت سے محبت کرتے ہو, ان سے محبت کرتے ہو. یہ چار ہونا, پانچویں نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی انبیاء علیہم السلام کی وراثت جو ہے وہ علماء ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی شان دنیا اور آخرت میں بلند کی, اپنے نبیوں کے صدقے جو ان کی تعلیمات کو آگے لے کر چلتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی مقام و مرتبہ عطا فرما, دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت. تو نبی کی وراثت کیا ہے, انبیاء کی وراثت کیا ہے, علم ہے, مال و دولت نہیں ہے. پھر ایک اور حدیث پاک میں سنن کبریٰ للبیہقی کی حدیث پاک ہے, حدیث نمبر ہے 12735, کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئیں تو امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر آئے اور ملنے کی اجازت طلب کی. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے فاطمہ, امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ملنے تشریف لائے ہیں اور اجازت طلب فرما رہے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بھی یہ پسند کرتے ہیں کہ میں انہیں اندر آنے کی اجازت دوں. اپنے شوہر سے, حضرت علی سے حضرت فاطمہ نے اجازت طلب کی. حضرت علی نے فرمایا ہاں. حضرت فاطمہ نے اجازت دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تشریف لے آئے, پردے میں عیادت کی نا, حضرت فاطمہ کی عیادت کی. پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی رضا حاصل کرنے کے لیے ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے, با خدا میرے ترکے سے میرا مکان, میرا مال, میرے اہل اور میرے رشتہ دار جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اور اہل بیت آپ کی رضا کے لیے ہے. یعنی میرا سب کچھ جو ہے وہ کس کے لیے ہے, آپ کے لیے. اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے, وہ اہل بیت کے لیے ہے. پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ آپ سے راضی ہو گئی. یعنی آپ نے واضح کہا کہ میرے بارے میں یہ گمان نہ کیجیے کہ میں نے کوئی آپ کا حق کھایا ہے, کچھ بھی کھایا ہے. حق کھانا تو دور کی بات, میرا جو کچھ ہے, یہاں تک کہ میری اولاد بھی, میرا مکان بھی, سب کچھ وہ آپ کے لیے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مجھے اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنے نبی کی شہزادی سے محبت ہے.
یعنی یہ حدیث پاک کوئی نہیں بیان کرتا، اپنے مطلب کی آدھی بات بیان کر کر لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا کہ جی دیکھو جی باغ فتق نہیں دیا، حالانکہ اس کی بات واضح ہے کہ نبی کا فرمان تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پہلے تو یہ بھی سن لیں کہ بالفرض یہ اعتراض جو ہے باغ فتق کا اعتراض، یہ تب بھی بنتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو تو نہ دیا ہو لیکن اپنی بیٹی کو دے دیا ہو، کیونکہ زوجہ بھی تو حصے دار ہوتی ہے نا اپنے شوہر کی جائیداد میں۔ یہ تو آج تک کوئی بندے نے دعویٰ بھی نہیں کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کو حق نہ دیا لیکن اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا، یہ تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق نے زیادتی کی ہوتی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو پھر کیا کرتے؟ اپنی بیٹی کو دیتے، حالانکہ آپ نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو آپ نے باغ فتق کی جو تولیت تھی، جس میں متولی جو بنایا جاتا ہے، مسجد چلانے کے لیے صدر بنایا جاتا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ کی رکھوالی، اس کا نفع لینا، تقسیم کرنا، یہ سب کی ذمہ داری کس کے سپرد کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک۔ اور جب یہ حدیث پاک حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کو پیش کی کہ نبی کا مال وراثت نہیں ہوتا، تو حضرت علی کو گواہ بنایا، ہاں بھی تم نے بھی یہ حدیث پاک سنی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پاک کی تصدیق حضرت علی نے بھی کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی کا دور خلافت آیا تو آپ نے باغ فتق اہل بیت کو نہیں دیا۔ یہ ایک عقلی اعتراض بھی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ اگر بالفرض زید نام کا کوئی شخص ہے، اس کی بیوی کا کسی نے حق کھا لیا اور بعد میں زید ملک کا بادشاہ بن جائے تو وہ اس کے اوپر تو لازم ہے، یہ نہیں کہ اس کے اختیار ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ لازم ہے کہ جو وراثت ہوتی ہے یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں چھوڑ سکتے، وراثت اپنا حق لینا پڑتا ہے۔ اور جو ورثہ ہیں جو امام حسن حسین تھے ان کو بھی دینا لازم تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لازم تھا کہ اگر باغ فتق سرکار کی وراثت تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ کو لے کر حضرت امام حسن حسین اور دیگر جو ورثہ بنتے تھے ان کے اندر تقسیم کرتے، جبکہ یہ کسی کا بھی دعویٰ نہیں ہے کہ حضرت علی نے وہ باغ لیا تھا۔ پتہ چلا کہ حضرت علی تمام اہل بیت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سمیت سب کے سب سرکار کے اس فرمان کے اوپر لبیک کہتے ہوئے دنیا سے گئے کہ نبی کا مال کبھی وراثت نہیں ہوتا۔ یہ حدیث پاک ہے، اور بخاری سمیت کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ نبیوں کا مال وراثت نہیں ہوتا بلکہ صدقہ ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی سخی ہوتے ہیں اور دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی کیا ہوتے ہیں؟ وہ سخی ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک جمع الجوامع کی حدیث پاک ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو جو ہے وہ نقل کیا۔ جمع الجوامع کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 38۔ حضرت سیدنا جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی نماز جنازہ میں تشریف لائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے کہا۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا، حضرت علی نے، اے امیر المومنین، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، آپ کی موجودگی میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب یہ بھی یاد رکھیں، اس کے اوپر فلمیں بنائی جاتی ہیں، ڈرامے بنائے جاتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کیا گیا، حالانکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ شہید نہیں ہوئی۔ آپ کا جو وصال ہے وہ 3 رمضان المبارک کو ہوا، حضرت فاطمہ کا جو وصال ہے وہ 3 رمضان المبارک کو ہوا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کب ہوا؟ ربیع الاول۔ ربیع الاول اور رمضان شریف میں 6 ماہ کا فرق ہے۔ کتنا فرق ہے؟ 6 ماہ کا۔ اب جو کہانی گڑھی جاتی ہے، جھوٹی کہانی، وہ یوں کہا جاتا ہے کہ جی حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیعت کرنے پہ راضی نہیں تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردستی ان کے گھر گئے، لکڑی کا دروازہ تھا وہ دروازہ جلا دیا، حضرت فاطمہ کے اوپر وہ دروازہ گرا، حضرت فاطمہ بھی شہید ہو گئی، پیٹ کے اندر بچہ تھا محسن وہ بھی شہید ہو گیا، پھر زبردستی آپ کی بیعت کروائی گئی۔ یہ ایک کہانی گڑھی جاتی ہے اور باقاعدہ ایک لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ کو شہید کیا گیا، حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ شہید نہیں ہوئی۔ کتابوں میں کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ آقا علیہ السلام سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ آپ کے وصال کے بعد اپنے وصال تک وہ کبھی ہنسی نہیں تھی، کبھی کسی نے ان کو ہنستے نہیں دیکھا گیا۔ اندر ہی اندر جو تھا وہ آقا علیہ السلام کی محبت میں اس قدر ٹوٹ رہی تھی کہ پھر بلی جوانی میں، چھوٹی عمر میں ہی آپ جو تھی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور تقریباً 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک کو آپ 29 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ کر گئے۔ 29 سال کی عمر میں آپ دنیا سے پردہ کر گئے۔ ابھی اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے کہ آپ کا وصال جو ہے وہ رمضان میں ہوا، 3 رمضان میں۔ چلیں آگے پیچھے تھوڑا سا کر لیں، 6 ماہ کے بعد ہی وصال ہوا ہے، ہر کوئی اسی کے اوپر ہی ہے۔ جس مرضی فرقے کا کوئی بندہ ہو وہ یہ نہیں کہتا کہ آقا کے وصال کے چند دنوں بعد ہی حضرت فاطمہ کا وصال ہوا، ٹھیک ہے، ایک عقلی طور پر دلائل اپنی جگہ، وہ بعد میں ہزاروں دلائل موجود ہیں۔ اگر حضرت فاطمہ کو شہید کیا گیا ہوتا تو یہ بھی ربیع الاول میں ہی ہونا چاہیے تھا، کہ بیعت تو ربیع الاول میں ہی ہوئی نا حضرت ابوبکر صدیق کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے فوراً بعد ہو گئی، کہ جب سب صحابہ نے آپ کی بیعت کی، اور ایک روایت کے مطابق آقا علیہ السلام کی نماز جنازہ بھی حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائی، ٹھیک ہے، اور بطور خلیفہ پڑھائی، ٹھیک ہے۔ تو اب جب بیعت ہو رہی تھی تو وہ ربیع الاول میں ہی ہونی تھی نا۔ 12 ربیع الاول میں اگر وصال ہوا ہے تو اب سب نے جب بیعت کی، اور حضرت علی بالفرض نہیں بیعت کر رہے تھے، حالانکہ حضرت علی کا بھی بیعت کرنا ثابت ہے، تیسرے دن آپ نے بھی بیعت کی، تو جب سب بیعت کر رہے تھے حضرت علی نہیں کر رہے تھے، اگر زبردستی حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت حضرت عمر فاروق نے حضرت علی سے بھی کروائی ہوتی اور زبردستی آپ کو لے کر آئے ہوتے، اور اس لانے میں حضرت فاطمہ بھی بالفرض شہید ہو گئی ہوتی، تو یہ سارا کچھ کس میں ہونا چاہیے تھا؟ ربیع الاول میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ بیعت اسی دنوں میں ہو رہی تھی۔ ایسا تھوڑی ہوگا کہ الیکشن اب ہو رہے ہوں اور 6 مہینے بعد جا کے کوئی بندہ ووٹ ڈالے، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہوا۔ 6 مہینے بعد جا کر جب وہ فوت ہوئی تو وہ 6 مہینے کا گیپ جو ہے اس کو بالکل سائڈ پہ کر تو بالکل اس کو وصال کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کہ بیعت نہ کرنے پر حضرت فاطمہ کو شہید ہوئی۔ پھر ایک عقلی سوال یہ بھی ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر اگر بچہ ہو، ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہو تو اس کا نام محسن کیسے ہو گیا؟
پھر یہ کیسے پتہ چل گیا کہ وہ بیٹا ہی تھا؟ یہ الٹرا ساؤنڈ تو نہیں نا اس دور میں ہوتی تھی کہ اگر یہ کہانی جب گڑی گئی کہ پیٹ میں محسن تھا، تو یہ آپ کو لوگوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ پیٹ کے اندر محسن تھا؟ حالانکہ ایسا بھی کچھ نہیں. حضرت محسن جو تھے تو وہ تو سرکار کی دور میں ہی دنیا سے پردہ کر گئے، وہ ایک الگ ایشو ہے. میں سمجھانے کے لیے چار کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہوتے ہیں نا تاریخی واقعات، تاریخی باتیں، ان کے اوپر عقیدے نہیں بنتے. عقیدے بنتے ہیں قرآن و حدیث سے. جب آقا علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ تمام لوگوں کے اوپر، تمام مخلوق کے اوپر جو سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہتر حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق ہیں، اور آقا علیہ السلام نے کہہ دیا کہ جس نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. اللہ نے قرآن پاک میں صحابہ اکرام کے بارے میں کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی اور یہ رب سے راضی، اور اللہ نے تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کر لیا. جب قرآن و حدیث میں صحابہ کے بارے میں اس قدر واضح عقیدہ ہے تو پھر کسی کی کتاب پڑھ کر، کسی تاریخ کے واقعے کو پڑھ کر، کسی بندے کی تقریر سن کر کسی بھی صحابی کے اوپر بہتان لگانا یا کسی بھی صحابی کی تنقید کرنا یا ان کے بارے میں بغض رکھنا اپنا ایمان خراب کرنے والا. اور اس دور میں یہی کچھ چلتا ہے کہ لوگوں کو اولیاء کے خلاف کیا جاتا ہے. کبھی کوئی صحابہ کے بارے میں تقریریں کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کے خلاف کتابیں لکھ رہا ہے. تو ہم سب کو کیا عقیدہ رکھنا ہے کہ تمام اہل بیت جنتی، تمام صحابہ کرام جنتی. جو امیر علیہ سنت نے ایک عقیدہ دیا، ایک نعرہ دیا کہ ہر صحابی نبی جنتی، یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے اور اسی کے اوپر ہم نے قائم رہنا ہے اور صحابہ کرام کا دفاع کرنا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی بندہ صحابہ کے اوپر تنقید کرے اور ہم خاموشی سے سنتے رہے، جی ہاں جہاں ملاتے رہے، چاہے چودھری ہو چاہے افسر ہو، اس کے اوپر یہ دو ٹوک بات کی جائے کہ حضور آپ کا علم کم ہے، آپ کسی عالمی کے پاس آئیں. اس طرح کسی بھی ہستی کے بارے میں تنقید نہ کریں. باغ فدق کے مسئلے کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر تنقید کرنا اور یہ لوگوں کو کہنا کہ حضرت فاطمہ کا حق تھا جو حضرت ابوبکر صدیق نے دیا ہی نہیں، تو پھر ان سے دو ٹوک یہ پوچھا جائے کہ کیا حضرت عائشہ کو دیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی جب نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث پاک پیش نظر تھی کہ نبی کا مال وراثت نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کو تمام صحابہ اور اہل بیت سے عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم